بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہمارے شیخ شہباز لامکانی قطب ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ذات گرامی پر ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی پیدائش شب اول رمضان 1400 ہجری پر مطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے وہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراقی تاریخی شہر مدائن کے قریبی شہر مغربی گیلان میں یا اس کے قریبی عراقی گاؤں بشتیر میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی کتب نیز بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث الاعظم دستگیری کا خطاب دیا گیا۔ آپ کا شجرہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن عبداللہ الجیلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد مورس بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ ثانی بن سید عبداللہ المحض بن حضرت سید حسن مثنیٰ بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے پہلے یہ قابلین اسلام کی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیش گوئیاں تھیں۔ نمبر 1، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ ہے۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے قطب کون ہے؟ فرمایا اس زمانے کا قطب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا متعظما میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک عظمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واز کرے گا اور اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سلف السالکین میں ہے کہ جب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعے کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو عزیزان محترم، شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن عبداللہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد میں 634 ہجری میں کہا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اپنے مدرسے میں کرسی پر بیٹھ کر فرماتے تھے کہ ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہے، اور میں اپنے نانا حضور صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے قدموں پر ہوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نے جہاں قدم رکھا ہے میں نے بھی وہیں قدم رکھا ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ وہ نبی کا قدم ہے، وہاں تک مرتبہ نبی کے سوا کوئی کسی کو حاصل نہیں۔ عزیزان محترم، جس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ انبیاء میں سب سے افضل ہے، اسی طرح ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ تمام اولیاء میں افضل ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں اور یہ ہمارے اولیاء کے سردار ہیں۔ حضرت شیخ ابو القاسم عمر بن مسعود بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ ابو حفص عمر کیمیاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کے سامنے مجلس میں ہوا پر اڑا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آفتاب طلوع کرتا ہے تو مجھے سلام کہتا ہے، ہر آنے والا سال میرے پاس آتا ہے اور مجھ کو سلام کہتا ہے، اور مجھے ان باتوں کی خبر دیتا ہے جو اس میں واقع ہوں گی، ہر دن مجھ کو سلام کہتا ہے، جو اس دن میں واقع ہوگا اس کی خبر دیتا ہے، اور مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے کہ نیک بخت اور بدبخت میرے سامنے لوح محفوظ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں خدا کے علم اور مشاہدے میں غوطہ لگانے والا ہوں، میں تم سب پر خدا کی ایک حجت ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین میں نائب اور وارث ہوں۔ عزیزان محترم، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ انسان، فرشتے اور جن بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے اور آپ کے فیض سے فیوز و برکات حاصل کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، آپ کے شان کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس
ایک راہب آیا اور مجلس میں آپ کے ساتھ ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میرے دل میں اسلام کبھی ہوا اور میرا ارادہ پختہ ہو گیا کہ میں اسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گا جو کہ اہل یمن سے میرے گمان میں بہتر ہو۔ میں اس گمان میں متفکر بیٹھا تھا کہ اتنے میں نیند مجھ پر غالب ہو گئی۔ تب میں نے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اے سنان، تم بغداد کو جاؤ اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ وہ اس وقت تمام زمین والوں سے بہتر ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک جنگلوں میں رہا ہوں اور وہاں میں نے مشاہدہ اور مجاہدہ حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ شیخ ابو محمد عثمان صنیفینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صریفین میں کہا ہے کہ میں نے شیخ محی الدین عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں رات دن جنگل میں رہا کرتا تھا اور بغداد کی طرف نہیں آتا تھا۔ شیطان میرے پاس صفے باندھ کر پیدل اور سوار آیا کرتے تھے، ان پر طرح طرح کے ہتھیار ہوتے تھے، بڑی بڑی شکلیں ہوتی تھی، مجھ سے لڑتے تھے اور مجھ کو آگ کا شہاب مارا کرتے تھے۔ سو میں اپنے دل میں ایسی ثابت قدمی پایا کرتا تھا کہ جس کی تعبیر نہیں ہو سکتی، اور اپنے باطن سے آواز سنتا تھا جو مجھے کہتی تھی کہ اے عبدالقادر، تو ان کی طرف کھڑا ہو جا، کیونکہ ہم نے تم کو ثابت قدم بنایا ہے اور تم کو مدد دی ہے۔ پھر میں ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ سب میرے دائیں بائیں بھاگ جاتے اور جہاں سے آتے تھے وہیں چلے جاتے تھے۔ ان میں سے شیطان اکیلا میرے پاس آتا اور مجھ سے کہتا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ ایسا کروں گا۔ مجھے بہت ہی ڈراتا، تب میں اس کو تماچا مارتا تو وہ مجھ سے بھاگ جاتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا، جس کو میں دیکھ لیا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات فروری 1166 عیسوی میں بغداد میں ہوئی، اور آپ کا مزار آپ ہی کے مدرسے میں واقع ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور ہم انہی سے ہی فیض حاصل کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے شیخ، ہمارے رہنما بھی ہیں۔ تو عزیزان محترم، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے شیخ کے نقش قدم پر چلائے اور ہمارے دل میں اہل بیت اور صحابہ کرام اور تمام اولیاء اللہ کا ادب اور محبت پیدا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عزیزان محترم، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بوقت پہنچ سکے۔